بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ پارہ 23 سورہ صاد، رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 14۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، 88 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ القمر وقبل سورۃ الاحزاب۔ حالت جموعی میں بھی 38ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں بھی 38ویں نمبر پہ ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں بلکہ سورت کے ابتدا سورہ صاد سے ہوئی ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان فرماتے ہیں کہ تمام سابقہ کے تباہی کا باعث تکذیب رسول ہی تھا۔ اگر یہ لوگ ادب اور انابت اللہ اختیار کر لیتے تو بچ سکتے تھے۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے اور مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک حروف مقطعات کا ترجمہ یا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ شان نزول کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نگہداشت کرتے تھے، اور جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں نے ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ نے مشاورت کی کہ ابو طالب بیمار ہے، کل اگر دنیا میں وہ نہیں رہے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کے خلاف اقدام کریں گے تو اہل عرب ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب ابو طالب زندہ تھے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور جب ابو طالب فوت ہوا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بھتیجے کو ہدف بنایا۔ لہٰذا ابو طالب ہی کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصفیہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے۔ چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے، اور وہ جس خدا کی عبادت کرنا چاہے ان کی مرضی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو برا نہیں کہتے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے، صرف یہی کہتے تھے کہ یہ اصنام بے حس ہے، بے جان ہے، تمہارا خالق نہیں، تمہارا مالک نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ بھتیجے، آپ ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں، انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دے اور تم اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ وعلیٰ کل حال بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان لوگوں کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے سارا عرب ان کے آگے سرنگون ہو جائے اور پورا عجم جو ہے، پورے عجم کے یہ مالک بن جائے۔ ابو جہل نے کہا
کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ہم تو ایک کلمہ نہیں 10 کلمے کہنے کو تیار ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس پر سب کھڑے ہوئے، واک آؤٹ شروع کیا، احتجاج شروع کیا، کہنے لگے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کو اختیار کرے، یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس پر سورہ صاد نازل ہوئی اور فرمایا کہ قسم ہے قرآن کریم کے جو نصیحت پر ہے، ذکر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے جیسا بشر ہے، کسی رئیس پر یہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا ہے۔ اصل میں ان بدبختوں کا انکار جو ہے وہ تعصب پر مبنی ہے۔ حق سچ کی مخالفت کا وبال ایک روز ان بدبختوں پر پڑنے والا ہے۔ گزشتہ امتوں میں کئی امتیں ایسی گزر چکی ہے اور اس لیے ہلاک ہو چکی ہے، تباہ برباد ہو چکی ہے، جب انہوں نے ہلاکت کے وقت بہت شور شرابہ کیا۔ جب عذاب آیا تو پھر تو خلاصی کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ عذاب نازل ہو چکا تھا، وہ تو اب ٹل نہیں سکتی تھی۔ تو یہ کفار مشرکین قریش اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان میں سے ایسا پیغمبر آیا ہے جو بشر ہے، ہمارے جو ڈرانے والا ہے، اور تعجب کی وجہ ان بدبختوں کی اپنی جہالت ہے کہ بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب جب ان کے الزامات، اتہامات اور ان کے یہ فضول دلائل، فضول فرمائش ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی، لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، تو وانطلق الملأ منہم، ان کفار مشرکین نے دعوت توحید سن کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہو گئے، نکل گئے اور کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے چلو، ہم اپنے معبودوں کے عبادت پر قائم اور دائم ہے۔ اور مشرکین کا خیال یہی تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خواہان ہے، حکمرانی کا شوقین ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ کلام کسی رئیس پر نازل کیوں نہیں ہوا ہے، کبھی بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو جس پر چاہے کتاب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے تمام مصالح سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ورنہ تم سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ، اور آسمان پر چڑھ جانے سے تم لوگ عاجز بھی ہو، تم اس پر قادر بھی نہیں ہو، اور جب عاجز غیر قادر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو۔ اور جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی ہے، رسالت اور نبوت کی مخالفت کی ہے، بھائی ان کا حشر تو دیکھ لیجئے، یہ سب شکست خوردہ قوتوں کی واقعات دیکھ لیجئے، قوم نوح، قوم عاد، فرعون ذی الاوتاد، میخ والا فرعون، ظالم جابر حکمران، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، اولئک الاحزاب، یہ جو محزوب من الاحزاب ہے، یہ وہ شکست خوردہ قوت اور طاقت ہے۔ مشرکین مکہ تو ان قوتوں اور طاقتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اتنے بڑی قوتیں، بڑی بڑی ریاستیں، فرعون، شداد، نمرود کی ریاستیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، بھائی تمہاری کیا وقت ہے، تمہارے کیا حیثیت ہے؟ فرمایا صاد، اللہ اعلم بمرادہ، والقرآن، قسم ہے قرآن کی، ذکر جو نصیحت دینے والا ہے، وللذین کفروا، بلکہ
وہ لوگ جو منکر ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، فی عزت و شقاق، فی تکبر و عناد، یہ تکبر میں ہے، و شقاق اور مخالفت میں پڑے ہے۔ کم اہلکنا، کتنی قومیں ہلاک کی ہے، من قبلہم ان سے پہلے، من قوم فنادو، پھر وہ فریاد کرنے لگے، ولا تحین مناص، اور نہ رہا وقت چھٹکارا پانے کا، وہ چھٹکارا پانے کا، نجات پانے کا وقت انہوں نے نہیں پایا۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر، کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا، منہم ان میں سے، وقال الکافرون، اور کہتے کافر، ھذا سحر کذاب، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا ہے کئی معبودوں کو، الہا واحدہ، یا صرف ایک معبود، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو ایک بات ہے بڑی عجیب، وانطلق الملأ منہم، اور چل پڑے سردار ان کے، انمشو، کہ چلو، وصبروا، جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ بات ہے غرض کی، ما سمعنا، نہیں سنی ہم نے، بہذا، یہ بات، فی الملت الآخرتی، پچھلے دین میں، ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ اور نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی باتیں ہے۔ انزل علیہ الذکر، کیا نازل کیا گیا ہے اسی پر، الذکر، کلام الہی، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، بلکہ نہیں ہے وہ، بل ہم فی شک، نہیں بلکہ یہ لوگ شک میں ہے، من ذکری، میرے نصیحت سے، بل لما یذوقوا عذاب، نہیں بلکہ ابھی تک انہوں نے چکا نہیں ہے میرا عذاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہے رحمت کے، رب کا، آپ کے رب کے، العزیز، جو بڑا غالب ہے، الوہاب، جو بڑا عطا کرنے والا ہے، ام لہم ملک السماوات، آیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو وہ چڑھ جائے رسیاں تان کر، جندن، ایک لشکر ہے، ما ہنالک، جو وہاں، مہزوم، شکست کھائے گا، من الاحزاب، ان لشکروں سے، کذبت، جٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح، وعاد، قوم عاد، وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، میخوں والے، وثمود، اور قوم ثمود، وقوم لوط، اور قوم لوط، واصحاب الایکۃ، اور بن والوں نے، اولئک الاحزاب، یہی ہے وہ لشکر، ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، فحق عقاب، پس واجب ہو گیا ان پر میرا عذاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔